بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو موضوع ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرابلمز اینڈ ایشوز، یعنی پرابلم کیا ہوتا ہے اور ایشوز کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں ایشوز کی۔ کوسچن دیٹ ارائزز فار ڈسکشن، یعنی یہ مسئلے کی کسی بھی مسئلے کی ابتدائی سٹیج ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں مسئلہ ہو سکتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کی نظر میں مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی یہ وہ سوال ہے جو کہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ جبکہ ڈیفینیشن آف پرابلمز کے حوالے سے ہم جب بات کریں تو وہ یہ ہے کوسچن ٹو بی سالوڈ اور ڈیسائیڈڈ، یعنی یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کا حل تلاش کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً مدرسہ کی تعلیم ایک ایشو ہے جو بیرونی ممالک یا مغربی ممالک جو ہیں ان کی نظر میں مذہبی تعلیم کے ذریعے بنیاد پرستی کو فروغ ملتا ہے، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ مذہبی تعلیم کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم مسئلے کی بات کریں تو پاکستان میں ناخواندگی ایک مسئلہ ہے جس کا حل تلاش کیا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کشمیر کے تنازع کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی نظر میں مسئلہ ہے جس کا حل کیا جانا ضروری ہے، جبکہ بھارت کی نظر میں یہ ایک ایشو ہے۔ یعنی ہم دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنا اپنا نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں پرابلم کی تو کوسچن ٹو بی سالوڈ اور ڈیسائیڈڈ، یعنی ایشو کو ہم ابتدائی مرحلہ اور پرابلم کو ایک مسلمہ حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایشوز کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں موجودہ نصاب کی، تو اس میں متنازع تبدیلیاں جو ہیں وہ ایک ایشو ہے، یعنی مذہبی لحاظ سے یا جہاد کے لحاظ سے مختلف موضوعات جو ہیں ان کو ہم نے ایک ایشو بنا دیا ہے، متنازع مسئلہ بنا دیا ہے۔ اس کے حوالے سے کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہیں، اور نہ تو کریکولم ونگ اس حوالے سے اور نہ ہی وفاقی حکومت جو ہے، نہ ہی صوبائی حکومت اس حوالے سے ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ملبہ جو ہے وہ آخر کار ٹیکسٹ بک بورڈ کی چیئر پرسن پر ڈال دیا گیا اور اس طرح سے اس کو ایک ایشو قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے مدرسوں میں ہم جدید علوم کی جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تدریس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک ایشو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے اسٹاف کی کانٹریکٹ پر جو بھرتی کی جاتی ہے یہ بھی ایک ایشو ہے۔ یا تو اس مسئلے کو حل کیا جائے یا پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایشوز جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی نیا ایشو سامنے آ جاتا ہے، یعنی اس میں کوئی اور نئی بات سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی کانٹریکٹ کے حوالے سے کہ کیا تعلیم میں کانٹریکٹ پہ بھرتی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور پرابلمز جو ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن کے حوالے سے اساتذہ کے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، یعنی کم اساتذہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پرائمری ٹیچرز جو ہیں ان کی کم تنخواہ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور پرائمری ٹیچرز کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، ان کو جتنی بھی انہوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی ہو لیکن ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے، یعنی ان کی عزت نفس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ جب بچوں کے مسائل کے حوالے سے، بچوں کے پرابلمز کے حوالے سے ہم بات کریں تو بچوں کا مادری زبان میں تدریس کا نہ ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سندھ میں سندھی ہونی چاہیے، اسی طرح سے پنجاب میں پنجابی ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ کاٹ کھانے والا ماحول ہوتا ہے اسکول میں، بچے جو ہیں وہ پرائمری ایجوکیشن کے دوران ہی ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ اسکول سے ڈراپ آؤٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم انگلش میڈیم اسکول قرار دے دیتے ہیں تو مشکل زبان ہوتی ہے، اور اس مشکل زبان کی وجہ سے بھی بچے جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی تعلیم جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ پھر اساتذہ کا غیر مشفقانہ رویہ جو ہے، یعنی پرائمری ایجوکیشن کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہوتے تو ہائر
ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن چونکہ ان کو اپنے تعلیم کے مطابق گریڈز نہیں ملتے اور ان کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، اس لیے عام طور پہ وہ بڑا ظالمانہ سا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ مار پیٹ جو ہے یہ بہت حد تک مسائل کا باعث بنتی ہے، کیونکہ بچے جو ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ اسکولوں کو فرینڈلی ماحول دینا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ ذوق و شوق سے آئیں، لیکن اس کی بجائے جب ٹیچرز ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں یا مار پیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے خوفزدہ ہو کر اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پرائمری اسکول میں کہا جاتا ہے، بعض ہماری پالیسیز جو ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ چائلڈ فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہوتا، اور کھیل کود کے ذریعے تدریس ہونی چاہیے، یعنی کہ بچوں کو ہم جیسے آج کل تو بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اسی رومز بنا دیے گئے ہیں جن میں کھیل کے ذریعے ہی بچوں کی تدریس کی جاتی ہے، تو اس طرح سے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جب ہم ثانوی تعلیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہنر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے یہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ بچوں کے لیے ایک تو لیبز نہیں ہے، فنڈز کی کمی ہے، سامان نہیں ہوتا ہے، اگر ہم کوئی سبجیکٹ انٹروڈیوس بھی کروا دیتے ہیں ایسا جس سے ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کر سکیں بچے یا ہنر ان کو حاصل ہو سکے، اسکلفل پرسنز بنائیں، تو فنڈز کی کمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں ثانوی تعلیم میں، کہ لیبز نہیں ہیں، لیبز میں باقاعدہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اکوپمنٹ نہیں ہے، اور اس طرح سے لیبز کی کمی کی وجہ سے بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اساتذہ پر سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، اساتذہ اور ہیڈ ٹیچرز جو ہیں وہ اس سیاسی دباؤ کی وجہ سے بہت دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ پراپر وے میں تعلیم دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اسپیشلی میل جو ادارے ہیں وہاں پہ ٹیوشن کلچر بہت ہے، ٹیچرز جو ہیں وہ کلاس میں پڑھانے کی بجائے زیادہ بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری کلاس جو ہے ان کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے ان کی اکیڈمیز میں آئے، تقریباً میل ٹیچرز نے اپنی اکیڈمیز بنائی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے لیے روزگار کا بندوبست کیا ہوتا ہے، ایکسٹرا آمدنی کا بندوبست کیا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ٹیوشن کلچر جو ہے وہ بھی بہت بڑے مسئلے کا باعث بنتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن جو ہے وہ مقالے کی طرز کی چلتی ہے، یعنی ہم صرف کلرک بنانے پہ زور دے رہے ہیں، تعلیم میں ہمارے مقصدیت نہیں ہے، یعنی اسکلفل افراد نہیں، ہنرمند افراد نہیں ہم تیار کرتے، ٹیکنیکلی اکوپڈ پرسن نہیں ہوتے، لہٰذا صرف کلرک ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے مسائل کے بارے میں بات کریں تو ہم سائنس اور آرٹس کی شرح پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ 30 اور 70 کی ہوتی ہے، یعنی 30% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سائنس پڑھتے ہیں اور 70% اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آرٹس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہے، اور سائنس میں روز بروز نئی سے نئی ایجادات ہو رہی ہیں، اور ہمیں سائنٹیفک ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو بروئے کار لانا ہوگا، تو تبھی ہم اپنے بچوں کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اور ہنرمند بنا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بامقصد تعلیم ہونی چاہیے، جیسے زرعی ہے، صنعتی تعلیم ہے، چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ تقریباً 70% ہماری آبادی جو ہے وہ دیہات سے تعلق رکھتی ہے، اور زراعت جو ہے وہ ایک بہت بڑا یہاں پہ ہمارا روزگار کا ذریعہ ہے، تو ہمیں زرعی تعلیم پہ بھی بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، اور زراعت سے متعلقہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے یعنی مشینری جو ہے اس کے حوالے سے بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ملکی ضروریات کے مطابق افراد کی ٹیم تیار کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم غیر ممالک سے، باہر کے ممالک سے ہنرمند افراد کو بلائیں، ٹیکنیکل افراد کو بلائیں، انجینئرز اور ہائیلی کوالیفائڈ ٹیکنیکل پرسنز جو ہم پرسونلز ہمیں بلانے پڑتے ہیں، اس کی بجائے ہم پاکستان ہی میں اپنے علاقے میں ہی اپنے لوگوں کو ہنرمند بنائیں، تاکہ ہر طرح کی سہولیات فراہم ہو سکیں ملکی لیول پر۔ پھر یہ ہے کہ ریسرچ کا فقدان ہے، ہمارے ہاں مکھی پہ مکھی مارنے کی ایک طرح سے روایت چلی آ رہی ہے، نئے افق جو ہیں وہ تلاش نہیں کی جاتے، ریسرچ کے حوالے سے ہم نئے موضوعات نہیں دیکھتے، اور اپنے معروضی حالات کے مطابق ہم ریسرچ نہیں کرتے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم دیکھ لیں
تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہی گھسے پٹے موضوعات ہیں جن پہ بار بار ریسرچ کی جا رہی ہے. جو آج کل کے ایشوز ہیں یا آج کل کے جو پرابلمز ہیں ان پہ اگر ریسرچ کی جائے تو اس طرح سے ہم اپنی تعلیم کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اپنے مسائل کو بھی حل کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم ہے اس میں زیادہ تر رٹے پہ زور دیا جاتا ہے کہ ہم کتابیں رٹوا دیتے ہیں اور تخلیق کی طرف رجحان بالکل نہیں ہوتا. آج کل ہم تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کی ایجوکیشن کے لیے ہم اپنے ٹیچرز کو بھی ٹرین کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس فیلڈ میں لا رہے ہیں. اگرچہ کہ ابھی بھی ہمارا جو ہے ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ رٹے پر بھی بیس کرتا ہے. جتنی زیادہ یادداشت بہتر ہوگی اتنے اچھے نمبر بچے لے سکیں گے. پھر یہ ہے کہ نمبروں کی بے جا دوڑ ہے. ایک طرح سے بچوں کو ہم کمپیوٹرز بنا رہے ہیں, یعنی وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رٹا لگوا کے کتابیں رٹوا کر کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر لیں, اور اس طرح سے میرٹ چونکہ بہت ہائی ہو رہے ہیں ہر فیلڈ میں, ڈاکٹر بننے کے لیے, انجینئر بننے کے لیے یا کسی بھی فیلڈ میں جانے کے لیے, کہیں بھی ہائر ایجوکیشن میں ایڈمیشن لینے کے لیے بہت زیادہ نمبروں کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ نمبر جو ہیں ظاہر سی بات ہے اگر ہم رٹا لگا سکیں گے تو تبھی زیادہ نمبر حاصل کر سکیں گے. حالانکہ توجہ جو ہے وہ زیادہ تر کوالٹی ایجوکیشن پہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم رٹے پہ زور دیں, اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ بہتر تعلیم دے کر ہی ہم کوالٹی جو ہے کوالٹی ایجوکیشن پہ توجہ دے سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کی جو آج کل پالیسیز چل رہی ہیں وہ تقریباً یہی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوالٹی پہ زور دیں بجائے اس کے کہ ہم نمبروں پہ زور دیں. حیران کن بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ 505 نمبر ہیں تو اس میں سے 504 نمبر بھی بچے حاصل کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی حیران کن امر ہے کہ اتنے زیادہ نمبر حاصل کرنا جو عجیب و غریب سا معاملہ بن جاتا ہے کہ بچے ہیں یا کمپیوٹر ہیں کہ کھٹ سے وہ صحیح جواب دیں گے اور اس طرح سے وہ اتنے زیادہ نمبر لے لیں گے. اور جتنے ہائی نمبر ہوتے جائیں گے اسی حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ میرٹ بھی ہائی ہوتا جاتا ہے اور بچوں کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا خیال میں ہم کافی کچھ ڈسکس کر چکے ہیں. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.